بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل مضارع۔ اس میں ہم اس کا بنانے کا طریقہ اور گردان وغیرہ چیک کریں گے تعریف کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف ہم ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، یعنی کہ کوئی بھی ایکشن جو پرفارم کیا جائے، کوئی بھی کام جو سر انجام دیا جا رہا ہے، وہ حال یا مستقبل دونوں میں سے کسی ایک جو ہے نا وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جیسے اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں یادریبو، تو اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی کہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک پر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو تھی جی فعل مضارع کی تعریف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے مضارع یعنی کہ فعل مضارع کا بنانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم ماضی سے مضارع کو بنا سکتے ہیں۔ تو فعل ماضی کے شروع میں ہم کریں گے کہ حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف وہ لگائیں گے، اور فا کلمہ کو ہم کر دیتے ہیں ساکن، یعنی کہ اوپر جزم کی علامت آئے گی، اور عین کلمہ پر باب کے مطابق حرکت دیں گے، وہ کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ، یعنی کہ کبھی زبر زیریاں پیش آتی ہے اور آخری حرف میں رفع لگا دیتے ہیں، جیسے فعالہ سے یفعلو، یعنی کہ لام کلمہ جو ہمارے پاس ہوگا وہ اس پہ پیش کی علامت آ جائے گی۔ اب اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ حروف مضارع چار ہیں، یعنی کہ الف، تا، یا اور نون، ان کا مجموعہ حروف آتین کہلاتا ہے۔ ان کو علامات مضارع اور حروف آتین بھی ہم کہتے ہیں، اور انہی حروف میں سے کوئی ایک حرف ہم جو ہے نا وہ سٹارٹ میں لگاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم کچھ وارننگ دیکھ لیتے ہیں، کچھ قواعد دیکھ لیتے ہیں، کچھ تنبیہ اس حوالے سے آ جاتی ہے۔ اچھا، جو اس کے روز ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ علامات مضارع یعنی کہ جو حروف آتین ہیں الف، تا، یا اور نون، وہ مختلف صیغوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے اگر حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کیا ہوتا ہے جی؟ جو الف متحرک ہوتا ہے، یعنی کہ زبر زیر یا پیش کی جس پر علامت آ جاتی ہے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اور حمزہ جو ہے وہ صیغہ واحد متکلم کے شروع میں ہوتا ہے، جیسے اضربو، تو سٹارٹ میں اگر حمزہ آ رہا ہے تو یہ متکلم کا صیغہ آ جائے گا۔ اور نون، اب نون کا ہم دیکھتے ہیں تو صیغہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، جیسے نضربو۔ نون کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یا۔ اب یا جو ہے وہ چار صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، تین آ جاتے ہیں مذکر غائب کا اور ایک آتے تھے جمع مونث غائب کا۔ جیسے شروع میں ہم دیکھتے ہیں یا کا استعمال، تو یضربو، یضربان، یضربون اور یضربنا۔ پھر تا آ جاتا ہے، تا ہمارے پاس آ جاتا ہے آٹھ صیغوں میں، دو واحد تثنیہ مونث غائب اور چھ مذکر اور مونث حاضر کے شروع میں، جیسے تضربو، تضربانی، تضربون اور تضربین، تضربانی، تضربنا۔ پھر مضارع کے پانچ صیغوں میں آ جاتا ہے اس کا استعمال، دو واحد غائب حاضر کے، ایک ہے جی واحد مونث غائب کا، اور دو واحد جمع متکلم کے۔ آخر میں ہم کیا کرتے ہیں، رفع لگا دیتے ہیں، یا سے پیش کی علامت آ جاتی ہے، یا تو یضربو، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر مضارع کے ساتھ صیغے آ جاتے ہیں، دو جمع مذکر غائب کے حاضر کے، ایک واحد مونث حاضر اور چار صیغے تثنیہ کے ہیں۔ آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے، نون عربی آتا ہے، اور پہلے تین صیغوں میں مفتوح اور باقی چاروں میں مکسور ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایگزامپلس بھی آ گئی ہیں، مثالیں یضربون، تضربون، تضربینا، یضربانی، تضربانی، تضربانی اور تضربان۔ اس کے بعد ہم اس کا نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ رول دیکھتے ہیں۔ تو فعل مضارع کے جو دو صیغے ہوتے ہیں، جمع مونث غائب اور حاضر، اس کے آخر میں نون آتا ہے، جسے نون نسوہ اور نون ضمیری بھی کہتے ہیں، جیسے یضربنا اور تضربنا، ٹھیک ہے۔ اور مذکورہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق جب ہم فعل ماضی سے مضارع بناتے ہیں تو مضارع مثبت معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ اس سے مجہول مثبت بنانے کے لیے علامت مضارع کو ہم ضمہ اور عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں، جیسے یضربو سے یضربو۔ اور ان دونوں کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے ہم نے لا بڑھا دینا ہوتا ہے، یعنی کہ لا پہلے لگا دیتے ہیں، جیسے لا یضربو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بعض کتب صرف میں مضارع کے 11 صیغے شمار کیے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک صیغہ ہے وہ واحد مونث غائب واحد مذکر حاضر، وہ ایک ہی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ریپیٹیشن کے مقررات کو ساکت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس میں 11 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم گردان کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر گردان ہے فعل مضارع کی، اس سے واحد آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ تعداد کے اعتبار سے واحد تثنیہ اور جمع، اور جنس کے اعتبار سے مذکر مونث، اس طرح اس کے بن جاتے ہیں ٹوٹل 14 صیغے۔ لیکن مقررات میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کچھ صیغے ایسے ہیں جو ریپیٹڈ ہیں، 2 سے 3 تھا، ان کے سیم سیم آ رہے ہیں، تو اس کو سکپ کر کے جو ہے نا وہ 11 صیغوں کی اس کی تعداد بتائی گئی ہے۔
جیسے جو رولز ڈسکس کرے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا جو مذکر غائب کا صیغہ آ جاتا ہے واحد کا، تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ حروف آتین الف تا یا اور نون میں سے ایڈ کرنا ہے، اور یا کو ہم غائب میں استعمال کرتے ہیں۔ جب یا میں اس کا استعمال کریں گے، جو فا کلمہ ہمارے پاس ہوگا اس کو ساکن کر کے عین کلمہ جو ہے وہ متحرک ہوگا، وہ وزن کے اعتبار سے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لام کلمہ ہے اس کو ہم پیش کی علامت لگا دیتے ہیں۔ یہ آسان الفاظ میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، جیسے یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ اس کے جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں تو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، ایک جو ہے نا وہ مرد اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد مونس میں ہم دیتے ہیں تو تا کا ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں 2 صیغے آ رہے ہیں اس کے تا کے، اور پھر اس کے بعد جمع کا جو ہے صیغہ آ جاتا ہے وہ ہے یا کو ریپرزینٹ کرے اسٹارٹ اس کا۔ پھر دیکھیں مذکر، دیکھیں مونس اور مذکر میں تفعلو جو ہے نا وہ سیم صیغہ آ رہا ہے، تو مقررات میں ہم نے دیکھا تھا تو وہ ریپیٹڈ تھے، تو پھر اس کو اسکپ کر کے ایک کر اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر جو غائب کا اور مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے اور مونس کا، ٹھیک ہے، یہ تینوں سیم آ رہے ہیں تثنیہ کے تفعلانی، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی مقررات کی وجہ سے اسکپ کر کے ایک ایڈ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حاضر میں دیکھیں تفعلون آ رہا ہے اور تفعلینا، تفعلانی اور تفعلنا، اور اس کے بعد متکلم میں دیکھیں حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے پہلے واحد میں، الف حمزہ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا افعلو، اور پھر نون کا استعمال ہے جمع میں نفعلو۔ تو اس طرح حروف عتین کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ ہمیں چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیسے مقررات کو اسکپ کر کے جو ہے نا 11 صیغے اس کے بنتے ہیں، وہ مقررات کو چھوڑے تو 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید ایک دو گردان دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں مزید اس چیز کا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ صیغے کیسے بنانے ہیں ہم نے، یا اس کے اوزان یا وزن کا حساب کیا ہوگا اس حوالے سے۔ اب دیکھیں ذہبہ سے ہم نے دیکھا تو ذہبہ سے یذہبو بن گیا، تو اس کا جو ہے نا وہ اسی طرح ہم مذکر مونس میں جینڈر اور کوانٹٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے واحد تثنیہ جمع کی صورت میں، غائب اور حاضر اور پھر متکلم کا صیغہ۔ تو یذہبو، یذہبان، یذہبونا، پھر تا کا اضافہ ہم کریں گے اس میں مونس کے 2 صیغوں میں، اور جب جمع کا ہوگا تو یا کا صیغہ آ جائے گا، جیسے تذہبو، تذہبانی اور یذہبنا۔ اس کے بعد مونس اور مذکر ہم حاضر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ریپیٹیشن آ رہی ہے، تذہبو، تذہبانی، اور پھر اس کے بعد تذہبونا۔ اور مونس میں ہم دیکھتے ہیں تو تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اور متکلم میں حمزہ اور نون کا اضافہ ہے اذہبو اور نذہبو۔ اس کی اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو وہ اس انداز میں ہوتی ہے نا یذہبو، کہ وہ ایک مرد جاتا ہے یا وہ ایک مرد جائے گا، تو اسی طرح ایک عورت جاتی ہے یا ایک عورت جائے گا، یعنی حال یا مستقبل دونوں میں سے کسی ایک چیز پر دلالت کرے گا یہ چیز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم فعل مضارع کی تعریف سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے، قواعد کو فالو کرتے ہوئے کیسے ہم مضارع کی گردان بنا سکتے ہیں، اور کیسے ماضی سے مضارع کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا ہے گرامر کے حوالے سے، مزید کس ٹاپک پہ جو ہے وہ لیکچر ہونا چاہیے یا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، کمنٹس میں بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔